لو انفقت ما فی الارض، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ کوشش کرتے، اس طرح ان کے دلوں کو جوڑ نہیں پاتے جو اسلام کی دولت سے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کے درمیان ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی تھی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عرش کے اوپر سے گواہی دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کا امتحان لینے کے بعد یہ پایا کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گواہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انبیاء کے بعد ان صحابہ اکرام کے علاوہ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمنوں نے تیروں کی بارش شروع کی، ایک صحابی اپنا سینہ اللہ کے رسول کے سامنے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نحری دون نحرک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے، جب تک جسم میں جان ہوگی آپ تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دوں گا۔ اور حقیقت میں انہوں نے اس وعدے کو نبھایا۔ وفات ہوئی، صحابہ اکرام نے ان کے جسم پر زخموں کے نشانات گنے، 80 سے زیادہ نیزے یا تیر کے نشان موجود تھے۔ جب تک جسم میں جان رہی اللہ کے رسول تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دیا۔ تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے اسے پورا کر کے دکھایا۔ جو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، انہوں نے ایک موقع پر نہیں بے شمار موقعوں پر اس وعدے کو سچ کر دکھایا کہ حقیقت میں ہم اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے لوگ ہیں۔ تو پوری دنیا کی تاریخ میں اس حدیث کی روشنی میں سب سے اگر بہترین کوئی زمانہ گزرا ہے، بہترین دور گزرا ہے، پوری دنیا نے اگر سب سے افضل لوگ ایک ساتھ روئے زمین پر دیکھا ہے تو صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے گزارا ہے۔ اتنا بہترین دور دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود کتنی تکلیفوں میں رہ جائیں اپنے ساتھی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دے سکتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے جس وقت جس سرزمین پر مبعوث فرمایا تھا، اس وقت کے حالات کو اگر ہم دیکھیں
اس وقت کے لوگوں کے عادات و اخلاق کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ دور پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے تاریک دور ہے۔ اس دور کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ ظلم و بربریت، خونریزی، سفاکیت، یہ تمام بری عادتیں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی وہ کمزوروں پر اپنی طاقت کا استعمال کرتے۔ معمولی چیزوں کو لے کر جنگ شروع ہو جاتی، اور ایک بار جب جنگ شروع ہو گئی تو کئی سال تک جنگ جاری رہتی۔ بعض جنگوں کے بارے میں روایتوں کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ کسی معمولی بات کو لے کر جنگ شروع ہوئی تھی لیکن 100 سال تک جنگ جاری رہی۔ تو پوری دنیا کی تاریخ میں اگر سب سے کوئی تاریک دور ہے تو وہ یہی دور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تربیت شروع کی، ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ وہی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور سفاک تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے رحم دل بن گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، جن کی زندگی کے 2 ادوار ہیں، ایک اسلام قبول کرنے سے پہلے اور ایک اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اسلام قبول کرنے کے پہلے کا دور پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے تاریک دور ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کا دور پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے روشن زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور بعض روایتوں کے اندر اور ایک مرتبہ کہا ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے لوگ ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق ایک اور زمانے کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا۔ تو پوری دنیا کی تاریخ میں اس حدیث کی روشنی میں سب سے اگر بہترین کوئی زمانہ گزرا ہے، بہترین دور گزرا ہے، پوری دنیا نے اگر سب سے افضل لوگ ایک ساتھ روئے زمین پر دیکھا ہے تو صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے گزارا ہے۔ اتنا بہترین دور دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، اب ان کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ خود بھوکا رہتے ہیں، اپنا کھانا اپنے ساتھی کو پیش کر دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود کتنی تکلیفوں میں رہ جائیں اپنے ساتھی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دے سکتے۔ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور مدینے کے انصار نے ان کا اس طریقے سے استقبال کیا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں آپ نہیں پائیں گے کہ کسی نسبی بھائی نے بھی اپنے بھائی کی اس طرح تکریم کی ہو جس طرح یہ اجنبی ان کے پاس پہنچنے کے بعد صرف اسلامی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے انصار نے جو مہاجرین کی خدمت کی اور ان کی تکریم کی۔ کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، کہا کہ اپنے مہاجرین بھائی سے آپ دیکھیں جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد وہ آپ سے شادی کر لے گی۔
میرے پاس جو مال ہے آدھا مال آپ کا. اس طریقے سے انہوں نے ایسے لوگوں کی خدمت کی جن کے ساتھ اس سے پہلے کوئی تعارف نہیں تھا، بلکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، زمانے سے دونوں کے درمیان جنگ چلی آ رہی ہے، دو خاندان کے درمیان، دو قبیلے کے درمیان ایک زمانے سے جنگ چلی آ رہی ہے. انہوں نے ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا، انہوں نے بھی ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا، ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی ہوئی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پرانی تاریخ کو بالکل بھلا دیتے ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں سے حقد و حسد، بغض، کینہ، کپٹ، ان چیزوں کو نکال دیا تھا. یہ صحابہ کرام آپس میں اس قدر بھائی بھائی ہو چکے. لو انفقت ما فی الارض، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ کوشش کرتے، اس طرح ان کے دلوں کو جوڑ نہیں پاتے جو اسلام کی دولت سے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کے درمیان ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی تھی. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عرش کے اوپر سے گواہی دی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. ان کا امتحان لینے کے بعد یہ پایا کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. یہ وہ گواہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انبیاء کے بعد ان صحابہ اکرام کے علاوہ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی. آپ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر کسی شخص کو بہت زیادہ پارسا، نیک، پرہیزگار، متقی، امانت دار سمجھتے ہیں، انتہائی احترام کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کی گواہی یا پوری سماج اور معاشرے کی گواہی کس بنا پر ہے؟ صرف ظاہری اعمال کی بنا پر. آپ کسی کے دل کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. بظاہر انتہائی نیک، پرہیزگار اور متقی نظر آ رہا، دوسروں کو کبھی اس نے کوئی تکلیف نہیں دی، ہمیشہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا رہا. لیکن ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر ریاکاری ہو، مخلص نہ ہو، اور ان تمام اعمال کے باوجود ہو سکتا ہے کہ جہنم چلا جائے. دل کے بارے میں کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے ظاہری اعمال کی گواہی صرف نہیں دی بلکہ ان کے باطن کی گواہی دی. اور یہ گواہی صحابہ اکرام کے علاوہ پوری دنیا کی تاریخ میں انبیاء کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کو دنیا کے اندر ہی جنت کا پروانہ عطا کر دیا تھا. قرآن کریم پڑھیں، ایک دو آیتوں کے اندر نہیں، بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کا تذکیہ کیا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں ان صحابہ اکرام کے بارے میں؟ ذرا غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا گواہی دی اور آج کچھ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے ذرا غور کریں. اللہ کی گواہی ان کے بارے میں کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جو مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان. اور پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ جو چلنے والے. صحابہ اکرام کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، چاہے تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، ان کے بعد آنے والے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، ان سب کے لیے اللہ نے شرط رکھی. کب انہیں اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی؟ جنت کب ملے گی؟ جب وہ ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ چلیں گے. لیکن صحابہ اکرام کے لیے کوئی شرط نہیں، بس ان کا صحابی ہونا کافی جنت جانے کے لیے.
بس ان کا انصار اور مہاجرین میں سے کسی ایک جماعت میں سے ہونا کافی ہے جنت جانے کے لیے، لیکن بعد والوں کے لیے صرف ان کا مؤمن ہو جانا کافی نہیں ہے، اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ شرط لگایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد آئیں گے اگر احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں تو ان کے لیے فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ ان کو راضی کرنے والے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھے ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے انصار اور مہاجرین کی بغیر کسی قید کے علی الاطلاق جنت کا اعلان کیا کہ صرف ان کا صحابی ہونا کافی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، صحابی کہتے کس کو ہے؟ جنہوں نے بھی اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی، وفات سے پہلے انہوں نے اسلام چھوڑ نہیں دیا تھا، مرتد نہیں ہو گئے۔ اگر ایمان پر وفات ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی ہے، تو یہ صحابہ اکرام ہیں۔ چاہے ایک لمحہ ہی دیکھا ہو یا ایک لمبی مدت اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہو، چاہے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہو یا نہ شرکت کی ہو، کوئی حدیث روایت کی ہو نہ روایت کی ہو، سب کے سب صحابی ہیں۔ البتہ ان کے مراتب کے درمیان فرق ہے، ان کے مقام و مرتبے میں فرق ہے، سب کے سب ایک درجے کے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اکرام جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا یہ تمام ایک درجے کے نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ رسولوں میں سے بھی بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ تو تمام رسول ایک درجے کے نہیں، اسی طرح تمام صحابہ ایک درجے کے نہیں۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اندر دوسرے فرد ہیں جو اس امت کے سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس بارے میں ادنا اختلاف نہیں ہے، ذرہ برابر امت کے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے تو پوری امت کے اجماع کی مخالفت کر رہا ہے، اور اجماع امت کی مخالفت کرنے والا ہدایت پر نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی پر ہے۔ کہیں بھی ادنا اختلاف نہیں ہوا پوری امت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد اگر سب سے افضل ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ ان کے والد محترم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں ان کے بعد کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے بارے میں بعض لوگ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سب سے افضل اس امت کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حقیقت میں نبوت ملنے والی تھی، یہ جبریل علیہ السلام سے چوک ہو گئی، غلطی سے نبوت محمد بن عبداللہ کو دے کر چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اس امت میں بعد ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے درجے پر پہنچا دیا تھا، کہنے لگے کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو زندہ جلا ڈالا تھا جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین کا مقام عطا کرنا چاہا تھا۔ تو جس پر امت کا اجماع ہے وہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے، ان کے بعد عمر فاروق۔ صحیح بخاری کی روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فرزند
محمد ابن الحنفیہ پوچھتے ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جن کی نسبت ان کی والدہ کی طرف ہوتی ہے، محمد ابن الحنفیہ، یہ حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ پوچھتے ہیں اپنے والد محترم سے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ان کے بعد کون؟ کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا پھر پوچھوں ان کے بعد کون تو شاید عثمان غنی کا نام لیں گے، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ ان کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ کہا کہ میں ایک عام آدمی ہوں اس امت کا، یہ ان کا تواضع تھا کہ اپنے آپ کو ایک عام فرد شمار کیا، لیکن تیسرے نمبر پر بھی اپنے آپ کو رکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پر کون سب سے افضل ہے، اس بارے میں معمولی اختلاف سلف صالحین کے یہاں ملتا ہے۔ بعض لوگ جو کہ یہاں تک کہ بعض علماء نے اسے شاذ اختلاف کہا کہ تیسرے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے اور چوتھے نمبر پر عثمان، لیکن جو جمہور کا موقف ہے، تمام علماء کے کا موقف ہے، اسے ہم اجماع تو نہیں کہہ سکتے شروع زمانے میں کیونکہ معمولی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بعد میں جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ کے اندر بیان کیا ہے کہ بعد میں اس پر اجماع ہو گیا تھا کہ تیسرے نمبر پر سب سے افضل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ تو تیسرے اور چوتھے نمبر کے لیے معمولی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جن سے اختلاف مروی ہے انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور وہ بھی بعد میں کہنے لگے تھے کہ عثمان غنی تیسرے نمبر پر سب سے افضل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر سب سے افضل۔ افضلیت کے مسئلے میں معمولی اختلاف تو پایا جاتا ہے، لیکن جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے، خلافت کے مسئلے میں ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ خلافت کے مسئلے میں وہ اختلاف بھی نہیں پایا جاتا، سب کا اجماع ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس ترتیب میں کوئی اختلاف کیا تو وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، کیونکہ یہ اختلاف امت میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ خلافت کی ترتیب میں اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف افضلیت کے باب میں ہے، خلافت کے باب میں نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ان صحابہ اکرام کے درمیان مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کے سب ایک درجے کے نہیں، ان میں فرق مراتب ہے، لیکن اس کے باوجود سب کے سب جنتی ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب غور کریں اس مقام و مرتبے کو کہ یہ صحابہ اکرام دنیا میں زندہ ابھی تھے، زندگی گزار رہے ہیں، وفات بھی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جنت کا پروانہ ہے، جنت کا ٹکٹ موجود ہے، لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ بے شمار ایسے بھی صحابہ اکرام ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جنتی ہیں، جیسے کہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں معروف ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک مجلس کے اندر جنتی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ابو بکر صدیق جنتی، عمر فاروق جنتی، عثمان بن عفان جنتی، علی بن ابی طالب جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ عامر بن الجراح جنتی، طلحہ بن عبید اللہ جنتی، زبیر بن عوام جنتی۔ 10 صحابہ اکرام کا نام لے کر اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جن کا نام لے کر جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور روایات کو کھنگالنے کے بعد جن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے نام لے کر جنتی ہونے کا یہ اعلان کیا تھا، یہ کل اب تک کی چھانبین کے بعد 41 صحابہ اکرام ملتے ہیں۔ میں نے ایک درس میں ان تمام صحابہ اکرام کا نام ذکر کیا ہے۔ آپ یوٹیوب میں میرا ایک سلسلہ درس چلتا ہے ممرہ میں، مسجد دارالسلام میں، عظمت صحابہ پر، تقریباً اس کے 14 یا 15 دروس ہو چکے ہیں۔ ایک درس میں میں نے ان تمام صحابہ اکرام کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ صحابہ اکرام، ان کے عظیم حقوق ہے ہمارے اوپر۔
یہ صحابہ کرام ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، انہی کے واسطے سے ہمیں یہ دین ملا ہے، یہ شریعت ملی ہے۔ اگر ان صحابہ کرام کو مجروح کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تو یہ دین ہمارے پاس صحیح سالم نہیں بچے گا۔ اگر ہمیں کوئی کچھ دنیاوی تعاون کر دے، مالی مدد کر دے، تو ہم احسان مند ان کے ہوتے ہیں۔ غور کریں کہ یہ صحابہ کرام ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں۔ یہ دین جو ہمیں ملا ہے انہی صحابہ کرام کے واسطے سے، اور کتنی تکلیفوں کو اٹھا کر انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ جب ان صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جو بھی تکلیف اور مصیبت آپ تصور کر سکتے ہیں ان صحابہ کرام نے سہا ہے، اور اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہ برداشت سے باہر جب ہو گیا، اللہ کے رسول نے اپنے ان صحابہ کرام کو کہا کہ اب آپ کی تکلیفیں دیکھی نہیں جا رہی ہیں، ہو سکے تو یہ ملک چھوڑ دیں، حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ جانے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے، جہاز کی ضرورت ہے، انتظام کہاں ہوگا؟ ایک چھوٹی سی کشتی پر سوار ہو کر یہ صحابہ کرام ملک حبشہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ مکہ کے کفار وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہاں بھی جا کر ان کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالآخر یہ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جاتا، وہاں پر بھی جا کے یہ کفار ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ بدر، جنگ احد اور مختلف جنگیں ہوئیں، صحابہ کرام نے ان کے ساتھ آخر تک برسر پیکار رہا۔ یہ دین جو ہم تک اتنی آسانی سے پہنچا ہے انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ جنگ احد کا قصہ آپ دیکھیں، یہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر جنت کا ٹکٹ دیا تھا تو ایسے ہی نہیں دیا تھا۔ ایک ایک صحابی کی سیرت پڑھیں آپ، اگر آپ کے اندر انصاف کا مادہ موجود ہے تو خود گواہی دیں گے کہ حقیقت میں ان کو یہ مقام ملنا ہی چاہیے تھا، حقیقت میں ان کو یہ مقام ملنا ہی چاہیے تھا۔ جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمنوں نے تیروں کی بارش شروع کی، ایک صحابی اپنا سینہ اللہ کے رسول کے سامنے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نحری دون نحری کا یا رسول اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول کبھی کبھی میدان کا جائزہ لینے کے لیے اپنی نظر اوپر کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ کیا حالت ہے صحابہ اکرام کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول گزارش ہے اپنی نگاہ اوپر نہ کریں، ڈر ہے کہیں کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آ کر آپ کو نہ لگ جائے، جب تک جسم میں جان ہوگی آپ تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دوں گا۔ اور حقیقت میں انہوں نے اس وعدے کو نبھایا۔ وفات ہوئی، صحابہ اکرام نے ان کے جسم پر زخموں کے نشانات گنے، 80 سے زیادہ نیزے یا تیر کے نشان موجود تھے۔ جب تک جسم میں جان رہی اللہ کے رسول تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دیا۔ تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے اسے پورا کر کے دکھایا۔ جو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، انہوں نے ایک موقع پر نہیں بے شمار موقعوں پر اس وعدے کو سچ کر دکھایا کہ حقیقت میں ہم اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہیں یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں دیا تھا، اس کے وہ مستحق تھے۔ اور جب انہیں جنت کا پروانہ مل گیا تو کبھی کسی صحابی نے اس کا استغلال نہیں کیا کہ ہمارے پاس تو جنت کا ٹکٹ پہلے سے موجود ہے۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد جو مرضی ہو عمل کرتے رہو، پہلے ہی تمہیں ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اگر ہمیں کوئی اس طرح کوئی آفس میں کام کر رہا ہے، باس نے اگر کہہ دیا اسے کہ دوسرے جو تمہارے ساتھی ہیں ان کے لیے قانون ہے لیکن تمہارے لیے کوئی قانون نہیں، 10 بجے دوسرے لوگ حاضر ہوں گے، تم 10:30 بجے آؤ، 11 بجے آؤ، تمہارے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، کیا خیال ہے اس کے باوجود بھی وہ بندہ قانون کا احترام کرے گا یا اس کی دھجی اڑائے گا؟ کسی کو کہہ دے کہ ٹرین میں آپ کا ٹکٹ چیک نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ ٹکٹ خرید کر سفر کرے گا، کیونکہ پہلے سے جانتا ہے مجھے کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں، مجھے پہلے ہی لائسنس ملا ہوا، تو اس کے بعد اس کا استغلال کرے گا۔ ان صحابہ اکرام کو پہلے اللہ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد اور زیادہ عمل میں یہ پیش رہنے لگے کہ جو اللہ نے مقام دیا ہے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ حقیقت میں ہم اس کے مستحق ہیں۔
کبھی بھی کسی صحابی نے اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کتنی بار کہا تھا جنت، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے زار و قطار روتے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے آپ اس قدر روتے ہیں؟ کہتے کہ یہ آخرت کیا پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں سے کسی طرح نکل گئے تو آگے کے مراحل بڑے آسان ہو جائیں گے، لیکن یہاں اگر پھنس گیا تو آگے کے مراحل اور مشکل ہوتے جائیں گے۔ جن کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہے اور وہ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بار اللہ کے رسول نے کہا، بے شمار مرتبہ اپنی زبان سے کہا کہ عمر جنتی ہے، اس کے باوجود وفات کے وقت، اور وفات بھی کب؟ اللہ کے رسول کے محراب پر، مصلی پر وفات ہوئی، شہادت کی موت نماز کی حالت میں۔ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے آخرت کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچا لوں پھر بھی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جن کے ہاتھ میں ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ عمر جنتی، اور اس کے باوجود آخرت کو لے کر اس قدر فکر مند۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ آخرت میں ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ اور ان نفوس قدسیہ کے سلسلے میں، ان صحابہ کرام کے سلسلے میں ہم زبان درازی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ عثمان ایسے تھے، ابو سفیان ایسے تھے، معاویہ ایسے تھے، عمرو بن عاص ایسے تھے، مغیرہ بن شعبہ ایسے تھے رضی اللہ عنہم وارضاہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف استغفار کا حکم دیا، ان کے بارے میں ہم زبان درازی کرتے ہیں۔ اس سے ان کا تو ہم کچھ بگاڑ نہیں پاتے، البتہ اپنی دنیا و آخرت ضرور بگاڑ لیتے ہیں۔ تو ان کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حقوق ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ اسی سے ہماری دنیا اور آخرت سدھرے گی اور دنیا و آخرت کے اندر ہم نجات پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کے حقوق کو ہمیں پہچاننے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور انہی صحابہ اکرام کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں جمع فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔